السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کیا کیا مصائب و آلام پریشانیوں سے گزرتی ہے، لیکن مقبول وہی رہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح کی ایک کلپ آج میری نظر سے گزری، پہلے بھی شاید اس موضوع پر آپ سے بات ہو چکی ہے، لیکن ایک لمحے کو خیال آیا کہ اس پر پھر ایک دفعہ بات کرتے ہیں۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر پردیس میں بس جاتے ہیں، اور وہ بستے بھی اس طرح ہیں کہ وہ بستے نہیں بلکہ وہ لٹکے رہتے ہیں دو دیشوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو دیسوں کے درمیان۔ اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان ہو یا بھارت ہو یا بنگلہ دیش ہو، یہاں سے کسی کام کے لیے خلیجی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو انگلستان جاتے ہوں، انگلینڈ جاتے ہوں، یا یورپ کے کسی اور ملک جاتے ہوں، یا شاید ترکی جاتے ہوں، یا کسی اور ملک جاتے ہوں۔ دیٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ لیکن وہ جب وہ جاتے ہیں تو پھر کئی سال گھر نہیں لوٹتے، لیکن ان کی یہ قربانی ضائع نہیں جاتی، کیونکہ وہ اپنی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کی پریشانیوں، ان کی سمسیاؤں کے حل کے لیے وہ شاید آدھا پیٹ کھاتے ہوں، ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہوں، پر اپنے گھر والوں کو سکھ اور چین دینے میں اپنی زندگی، اپنے جیون کو گزار دیتے ہیں۔ اور وہ صرف ایسا 1-2 سال، 4 سال نہیں کرتے، اپنی زندگی کے کئی سال، کبھی کبھی تو ساری زندگیاں اسی تگ و دو میں لگا دیتے ہیں۔ سلام ہے ان لوگوں کو جو اس طرح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بیوی بچے پیچھے رہتے ہیں، 2-3 سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، بے شک چند مہینے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی یار اٹ از ناٹ ایزی۔ یہ آسان نہیں ہے، گھر والوں سے دور رہنا، ان کی یاد میں تڑپتے رہنا۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ کہ جو دفتر سے لوٹ کر جب گھر آتے ہیں تو ان کی ماں، بہن، بھائی، بیوی، بچے ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ بہت لیوش زندگی شاید نہ گزارتے ہوں، پر یہ اپنوں کا ساتھ جو ہے نا، وہ بڑی چیز ہوتا ہے۔ اور سلام ہے ان لوگوں کو جو یہ سب کچھ قربان کر کے اپنوں کے لیے اپنی خواہشات کو مٹا کر، دبا کر باہر محنت کرتے ہیں۔ اور ان عورتوں کو بھی جو اپنے شوہروں کا اس معاملے میں ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے شوہروں کو فورس کر کے باہر نکالتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں خوش رہتی ہیں کہ انہیں صرف پیسے سے غرض ہے، شوشہ سے غرض ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ بندہ باہر اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اور وہ بیوی پیچھے عیاشیاں کر رہی ہے، اسے احساس نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہے کہ چلو یہ باہر ہے، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی جیوں گی۔ اپنی اولاد کو بھی اسی طرح پروان چڑھاتی ہے۔ اس اولاد میں اس باپ کی محنت کا، اس کی قربانی کا احساس نہیں ہوتا کہ اس نے یہ تمام محنت اور قربانی ان کے لیے دی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی پردیس کا منہ نہیں دیکھا ہوتا کہ پردیس میں لوگ رہتے کیسے، کیا کیا محنتیں، کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، کن کن باتوں کو سن کر سہن کرنا پڑتا ہے جو اپنے ملک میں اگر کوئی آپ سے کر دے تو آپ اس کا منہ توڑ دیں، لیکن صرف اس لیے کہ ذمہ داری ہے، چپ کر جاؤ، سب پی جاؤ، سب سہن کر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احساس جگانے کے لیے آج آپ سے بات کرنی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی کا احساس وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ قربانی دی ہے، جو اس قربانی کے کسی حصے میں رہے ہوں۔ احساس کی بات ہے۔ غور کیجئے کہ آپ کے لیے بھی کبھی کسی نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اس کا احساس کیجئے، اور احساس سے انسان میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی بندے کا اپنی بیوی سے کہنا، یا کسی بیوی کا شوہر سے کہنا، یا اولاد کا ماں باپ سے کہنا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ آسان ہوتا ہے،
لیکن جو کرتا ہے وہ جانتا ہے. اور اعلیٰ ظرف والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں سن کر چپ کر جاتے ہیں، زہر کا جام پی جاتے ہیں پر اف تک نہیں کرتے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. سوچئے گا جو باتیں جو میں نے آج آپ سے کہی ہیں یہ دل کی باتیں ہیں، دل سے آپ سے کر رہا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک کوشش ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.